يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، عشرہ محرم الحرام کی نسبت سے 10 اقساط پر مبنی یہ گلدستہ محبت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس میں مرحلہ وار ہم واقعہ کربلا سماعت کرتے آئے ہیں. آج اس سلسلے کی 7ویں نشست ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے خانواد اہل بیت کا واقعہ کربلا میں جو عظمت کردار تھا اور قیام تھا، اس کے حوالے سے گفتگو سماعت کی. آج 10 محرم الحرام کی صبح سے لے کر امام علی مقام کے رفقا اور جانثاروں کی شہادت تک ہم گفتگو سماعت کریں گے. امام علی مقام کے جانثاروں کی شہادت، خانوادہ اہل بیت کے مردوں کی شہادت اور امام علی مقام کی شہادت، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں سماعت کریں گے. آج امام کے جانثاروں کی شہادت، اس حوالے سے ہم گفتگو سماعت کریں گے. 61 ہجری کی 10 محرم الحرام کی نماز فجر کا وقت ہوا تو خیام حسینی سے اذان کی آواز بلند ہوئی اور اذان دینے والی ہستی شہزادہ حسینیت شبیہ پیمبر حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت شہزادہ علی اکبر نے فجر کی اذان پڑھی. آپ مؤذن کربلا ہیں. جب آپ نے یہ اذان شروع کی اللہ اکبر، تو یزیدی لرز اٹھے کہ ہم نے آل رسول سے پانی تو چھینا ہے، اسباب حیات تو چھینے ہیں، لیکن ہم ان سے دین نہیں چھین سکے. کیونکہ اذانیں تو روزانہ 5 وقت ہوتی ہیں، لیکن پانی پی کے اذان پڑھنا یہ بڑا آسان ہے. پنجابی میں کہتے ہیں بڑا سوکھا ہے، لیکن 3 دن کی پیاس لے کر پیاسے گلے کے ساتھ سب سے بے پرواہ ہو کر یہ پڑھنا اللہ اکبر بڑھائی ہے تو اللہ کی بڑھائی ہے. یوں اللہ کی کبریائی بیان کرنا یہ شہزادہ علی اکبر کا ہی کام ہے. آپ نے اذان پڑھی، امام علی مقام نے نماز کی امامت کروائی. امام علی مقام کی ظاہری حیات مبارکہ کی آخری بالجہر نماز، جس کی امام نے امامت کروائی ہے. امام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں میں سید سجاد علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، امام کے وہ 14 سالہ بیٹے جو کربلا میں بیمار تھے، جو کربلا سے آئے تو آگے حسینی نسل چلی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 محرم الحرام کی نماز فجر سے پہلے بھی بڑی نمازیں پڑھیں اور بعد میں بھی بڑی نمازیں پڑھیں، پر جو لطف 10 محرم الحرام کی فجر میں آیا ہے وہ پھر کسی عبادت میں نہیں آیا. حالانکہ آپ نے بڑی عبادت کی ہے. آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت. آپ کو سید سجاد کہا جاتا ہے، سجدہ کرنے والوں کے سردار. آپ روزانہ 1000 نفل پڑھ کے سویا کرتے تھے، پر فرماتے ہیں جو مزہ 10 محرم کی فجر میں آیا نا وہ پھر کبھی نہیں آیا، اس لیے کہ استقامت اور استقلال کے کوہ گراں نے اور پردے دار بیویوں کے غمخوار نے جب یہ کہا الحمدللہ رب العالمین، جب فاتحہ شروع کی تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں پر وجد طاری ہو رہا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا ہم کربلا کی زمین پر نہیں، اللہ کے عرش پر سجدے ادا کر رہے ہیں. یوں حضوری کی کیفیت طاری ہو چکی تھی. اور پھر نماز فجر کے بعد امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو اصولوں کے مطابق، جو جنگی اصول تھے ان کے مطابق ان کا میمنہ میسرہ ترتیب دیا اور خود امام سب سے آگے گئے ہیں. اور پھر امام نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا ہے. یہ کس کا خطبہ ہے؟ یہ نواسے رسول کا خطبہ ہے. ہمارے ہاں بھی خطیب خطابت کرتے ہیں، خطبے پڑھتے ہیں، لیکن سامعین کون ہیں؟ اہل محبت ہیں، جو علم سے مرغوب ہیں، جو ادب کرنے والے، ہاتھ چومنے والے ہیں. تاریخ میں خطبہ ایسا بھی ہے جو ننگی تلواروں کے سامنے کھڑے ہو کر دیا گیا ہے.
امام نے خطبہ پڑھا، فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں، انا الحسین ابن علی وانا ابن بنت رسول اللہ۔ فرمایا مجھے دیکھو میں کون ہوں، میں نواسے رسول ہوں اور میں رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میرے بارے میں حضور کی حدیث ہے، ہما ریحانتا یا فی الدنیا، حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، ان سے میری خوشبو آتی ہے۔ میرے بارے میں حضور نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے بارے میں حضور نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین۔ میرے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ میرے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جن کی ان سے جنگ ہے ان کی میرے ساتھ جنگ ہے، اور جو ان کی سلامتی چاہتا ہے اسے میں سلامتی عطا فرماتا ہوں۔ امام نے جب رسول اللہ کی حدیثیں بیان کیں تو شمر نے کہا حسین ہمیں آپ کے فضائل کا کوئی انکار نہیں، آپ کے سارے فضائل ہم مانتے ہیں، پر ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ یا بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام نے فرمایا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا مجھ پر خون بہا ہے؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا جو بدلے میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر امام نے کچھ اتمام حجت کے لیے صورتیں پیش کیں، لیکن خبیث الفطرت رکھنے والے دشمن نے انہیں بھی نہیں مانا۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا میں خود تو نہیں آیا، میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں، میں تو شہر رسول میں تھا، میں تو مکہ مکرمہ میں تھا، میں تمہارے بلانے پر یہاں آیا ہوں۔ اور پھر امام نے خطوں والا تھیلا منگایا اور ہر آدمی کو اس کے خط دکھائے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ خط لکھنے والے کوفہ میں تھے اور کربلا میں کچھ اور لوگ تھے، کربلا میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے خط لکھ کر امام کو بلایا تھا، وہ سامنے کھڑے ہیں اور امام میں ایک یزیدی کا نام لے کر اس کا خط دکھا رہے ہیں۔ قیس بن اشس یہ تیرا خط ہے، موکم بن طفیل یہ تیرا خط ہے، سنان بن انس یہ تیرا خط ہے، ابن ربی یہ تیرا خط ہے۔ امام ان کے خط انہیں دکھا رہے ہیں، لیکن وہ دنیا کے طالب تھے، انہوں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حسین ہم نے کوئی خط نہیں لکھا، معاذ اللہ نقل کفر نباشد خاکم بدہن، حسین ہم نے کوئی خط نہیں لکھا، آپ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب انہوں نے جھوٹ کی نسبت نواسے رسول کی طرف کی تو امام نے فرمایا سنو، میں وہ حسین ہوں، جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے اپنی ماں کا دودھ بعد میں پیا تھا، زبان رسول کو پہلے چوسا تھا، پہلے لعاب دہن پاک رسول کو جزو بدن بنایا تھا، اور میں نے ساری زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر امام علی مقام نے قرآن مجید منگوایا۔ دیکھیں یہ ہے فکر حسینیت۔ بعض بدبختوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ امام جنگ کی خاطر، حکومت کی خاطر کربلا میں گئے۔ ذرا امام کی فکر دیکھیں۔ امام علی مقام نے قرآن مجید کا نسخہ منگوایا اور قرآن مجید کو یوں ہاتھوں میں اٹھایا اور عرض کیا پروردگار حجت تمام ہو گئی، اتمام حجت ہو چکا، میں انہیں جتنا سمجھا سکتا تھا میں نے انہیں سمجھایا ہے، پر میرے دشمن نے سارے راستے بند کر دیے ہیں اور ایک تلوار کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ میرے دشمن نے سارے راستے بند کر دیے ہیں اور ایک تلوار کا راستہ کھلا رکھا ہے، پروردگار اب تیرے نبی کا نواسہ تلوار اٹھانے لگا ہے، پر میں تیرے کلام کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ حسین اگر تلوار اٹھائے گا تو خواہش نفس کے لیے نہیں اٹھائے گا، حسین تلوار اٹھا رہا ہے تو تیرے دین کی سر بلندی کے لیے تلوار اٹھا رہا ہے، حسین تلوار اٹھا رہا ہے تو اعلاء کلمت الحق کے لیے تلوار اٹھا رہا ہے۔ اور پھر جب امام مڑنے لگے ہیں نا تو پھر امام نے آخری نگاہ ڈالی ہے یزیدی لشکر پر، شاید کسی کا دل بدل جائے، شاید کسی کی آخرت سنور جائے، یوں امام نے آخری نگاہ ڈالی ہے یزید کے لشکر پر۔ تو امام نے کیا دیکھا؟ ہزاروں جہنمیوں میں ایک جنتی بھی کھڑا ہے، ہزاروں جہنمیوں میں ایک جنتی بھی کھڑا ہے۔ کربلا صرف رونے دھونے کے واقعات کا ہی نام نہیں، کربلا بہت سارے عقیدوں کی بھی ترجمانی کرتا ہے، اور امام علی مقام کی کرامات کا بھی ظہور ہوا ہے۔ ذرا امام کی کرامت دیکھیں۔ امام نے دیکھا ہزاروں جہنمیوں میں ایک جنتی بھی کھڑا ہے اور نام ہے حر بن یزید ریاحی، بہادر آدمی، جنگجو آدمی، اپنے علاقے کا بڑا معروف بہادر، اور یہ وہی تھا جس نے امام کو سب سے پہلے روکا تھا اور امام کے پیچھے نمازیں پڑھی تھیں۔ امام نے ایک نگاہ حر کی طرف دیکھا
مسکرائے اور پلٹ آئے۔ تیری ایک نگاہ کی قیمت میری ساری زندگانی۔ بس امام کی نگاہ میں وہ تاثیر تھی کہ حر سواری پر پہلو بدل رہا ہے۔ دل کی دنیا زیر و زبر ہو چکی ہے، حر پہلو بدل رہا ہے۔ اس کے ساتھ شمر کا گھوڑا تھا۔ شمر نے کہا، حر تیری تو زندگی لڑائیوں میں گزری ہے، ساری زندگی تو جنگیں لڑتا رہا، اور یہ 72 نفوس ہیں، ان کے سامنے تیرے پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ تو حر نے کہا، میں یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ میرے ایک طرف دوزخ ہے اور ایک طرف جنت ہے، میرے ایک طرف دوزخ ہے ایک طرف جنت ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں دوزخ میں گروں یا جنت میں جاؤں۔ شمر نے سوچا اگر حر چلا گیا نا حسین ابن علی کی طرف تو ان کی طاقت بڑھ جائے گی۔ اب کسی کو روکنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا ڈرایا جائے یا لالچ دیا جائے۔ یا آدمی ڈر کے حق کا ساتھ نہیں دیتا یا لالچ میں آ کر حق کا ساتھ نہیں دیتا۔ شمر نے دونوں طریقے آزمائے۔ شمر نے کہا، خبردار حسین کی طرف نہ جانا، وہاں موت ہے، وہاں پیاس ہے، وہاں مسافری ہے، وہاں غریب الوطنی ہے۔ حکومت ہے تو امیر شام یزید کے پاس، تخت ہے تو امیر شام کے پاس، دولت ہے تو امیر شام کے پاس، عہدہ ہے، منصب ہے تو امیر شام کے پاس۔ جب حر کو ڈرایا اور لالچ دیا، حر نے سواری کو ایڑی لگائی، دوڑا خیام حسینی کی طرف۔ تو شمر نے کہا، حر بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، جہاں جا رہے ہو وہاں موت رقص کر رہی ہے، یہ چند گھڑیوں کے مہمان رہ گئے ہیں، اور تم اپنے عہدے منصب دولت کو ٹھکرا کر کتنے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ جب شمر نے ڈرایا لالچ دیا تو حر نے مڑ کر شمر کی طرف دیکھا اور ایک آفاقی شعر کہا، امیر حسین نعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر۔ کہا امیر حسین، میرا امیر، میرا پیشوا، میرا رہنما، میرا خواجہ، میرا مرشد تو حسین ہے۔ اور حسین کون ہے؟ لہو لمعۃ کالسراج المنیر۔ حسین کا چہرہ دیکھیں تو مدنی تاجدار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حسین کے چہرے سے سراج منیر کا نور چھلک رہا ہے۔ دیکھیں، مشکل وقت میں حق کا ساتھ دینے والے کو حریت پسند کہا جاتا ہے۔ جناب حر کا نام ہی بہادری کا نشان اور سمبل بن چکا ہے۔ جو بندہ مشکل وقت میں حق کا ساتھ دے، ہم اسے مرد حریت کہتے ہیں۔ یہ مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حریت پسند۔ تو جناب حر نے مشکل وقت میں حق کا ساتھ دیا۔ آئے امام کی بارگاہ میں، امام میں نے آپ کو سب سے پہلے روکا تھا، اب میں آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، تو کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کیا میرا نام ہے حر، اور حر کا مطلب ہے آزاد۔ فرمایا انت حر من النار، میری غلامی میں آیا ہے، جا دوزخ سے آزاد ہو گیا ہے۔ تیری تو ماں نے تیرا نام اتنا سونا رکھا ہے، حر، انت حر من النار، جا دوزخ سے آزاد ہو گیا ہے۔ اور پھر اس وقت امام نے جو شعر کہا وہ سننے والا ہے۔ امام نے فرمایا، یا دہر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق والاصیل من طالبی و صاحبی قتیل والدہر لا ينفع بالبدیل وکل حی سالک سبیل ما اقرب الوعد الی الرحیل وانما الامر الی الجلیل۔ امام علی مقام نے فرمایا، یا دہرو، اے زمانے، جب تو بدلتا ہے تو دوست دشمن بن جاتے ہیں۔ اے زمانے، جب تو بدلتا ہے تو دوستوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اے زمانے، جب تو بدلتا ہے تو دوست دشمنوں کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، مجھ سے بے وفائی کرنے والے کتنا عرصہ اور جی لیں گے؟ انہوں نے مجھے بلایا اور جب میں آ گیا ہوں تو یہ میرے سامنے تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ بھلا کوئی مہمانوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے جیسا شہید کربلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ فرمایا، زمانے تف ہے تجھ پہ، جب تو بدلتا ہے تو دوست بدل جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، مجھ سے بے وفائی کرنے والے، عہد شکنی کرنے والے کتنا عرصہ اور جی لیں گے؟ اور پھر فرمایا، ہر زندہ موت کے راستے پہ چل رہا ہے، ہر زندہ موت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور پھر فرمایا، میں اپنا فیصلہ رب جلیل کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میرا فیصلہ میرا پروردگار کرے گا۔ امام کا قول ہے کہ اس سے بچو، اس سے ڈرو
جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس سے بچو، جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ دیکھ لیں کس طرح مکہ سے بلایا گیا ہے، خط لکھ لکھ کے، وعدے کر کر کے، اور جب امام آئے ہیں تو تلواریں نکال کر کھڑے ہیں۔ امام نے فرمایا اس سے بچو، اس کی آہ سے ڈرو جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ اور پھر امام نے فرمایا اگر جسموں کے مقدر میں فنا ہونا لکھ دیا گیا ہے تو سب سے خوبصورت یہی ہے ہم اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کر دیں۔ اگر جسموں کے مقدر میں فنا ہونا لکھ دیا گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کی اس سے بڑھ کے خوبصورت تفسیر کوئی نہیں کر سکتا جو باب مدینہ العلم کی اولاد نواز رسول کر رہے ہیں۔ اور پھر یزیدیوں کی طرف سے نقارہ جنگ بجایا گیا۔ یاد رکھیں جنگ میں پہل امام نے نہیں کی، تلوار اٹھانے میں، حملہ کرنے میں امام نے پہل نہیں کی، پہل یزیدیوں نے کی ہے۔ ابتداً پورا لشکر پورے لشکر کے ساتھ ٹکرایا ہے، جس میں امام کے وفادار جان نثار شہید ہوئے ہیں، امام کے خدام، غلام، اوان و انصار، آل عقیل، آل جعفر، اور پھر امام کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے یہ شہید ہوئے ہیں۔ آج ہم اس نشست میں صرف امام کے چند ایک جان نثاروں کا ذکر کریں گے جنہوں نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ امام کے خداموں میں عبداللہ بن ہوئی، یہ حبشہ کے رہنے والے حبشی تھے اور یہ گھر کے خادم تھے، نوکر تھے۔ عرض کیا آقا حسین مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی اس لڑائی میں شامل ہو جاؤں؟ تو امام نے کہا تم تو خادم ہو، تم تو گھر کے نوکر ہو، تمہارا اس سے کیا لینا دینا، تم تو ہمارے گھر کے کام کرنے والے خادم ہو۔ تو عبداللہ بن ہوئی نے کہا آقا حسین میرا رنگ کالا ہے اور میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میں دنیا میں ایک رہ کے کیا کر لوں گا، مجھے دنیا کی کون سی لذت مل جائے گی، لوگ مجھے کہاں پسند کرتے ہیں، اب مجھے اجازت دیں۔ جب اس نے واسطے ڈال کر اجازت لی اور پھر جب شہید ہوا ہے تو بعد از شہادت اس کے جسم سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، اور بعض مورخین نے لکھا ہے امام نے اس کے لیے دعا مانگی تھی تو اس کا چہرہ سرخ و سفید ہو چکا تھا۔ امام کے خدام نے جانیں قربان کی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس دور میں ساتھ نہیں دیا، تو واقعہ کربلا میں صحابہ کرام نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ حبیب بن مظاہر کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں۔ زہیر بن کین جیسی شخصیت، گزشتہ پروگرام میں ہم نے سنا ہے کہ زہیر بن کین جو قافلے کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا پھر امام کی خدمت میں آ گئے تو امام علی مقام نے انہیں میمنہ کی سربراہی عطا کی اور آپ نے 120 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور پھر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کربلا کے ایک بہت بڑے جانثار جناب حبیب بن مظاہر، بعض نے کہا حبیب بن مظہر، مظہر کا لفظ بھی ہے اور مظاہر کا لفظ بھی ہے، یہ صحابی رسول ہیں جناب حبیب بن مظاہر، یہ صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے اس وقت اپنی کمر یوں باندھ رکھی تھی، میدان جنگ میں مستعدی کے لیے کمر کو باندھا جاتا تھا۔ ان کی جو قبر ہے آج وہ امام کے روضے کے احاطے میں ہے۔ جناب حبیب بن مظاہر بڑے جان نثار تھے اور ان کی بھی زندگی لڑائیوں میں گزر گئی اور یہ میسرہ کی قیادت کر رہے تھے، اور ان کو واصل جنت کرنے والے یعنی ان کے قاتل کو اس دور میں ابن زیاد نے 100 درہم انعام دیے تھے۔ جب ایک درہم میں ایک بکری آ جایا کرتی تھی، 100 درہم آپ اندازہ کر لیں آج کل کے دور میں کتنی رقم ہے، اور ایک قیمتی گھوڑا بھی انعام میں دیا تھا۔ اور ان کے قاتل کا انجام کیا ہوا؟ یہ مکہ گیا تو وہاں جا کر فخر کر رہا تھا کہ میں نے حبیب بن مظاہر کو شہید کیا تھا۔ وہاں ابن مظاہر کے بیٹے تھے، جناب حبیب کے بیٹے، انہوں نے سنا تو انہوں نے مکہ میں اس کا سر تن سے جدا کیا تھا، اپنے باپ کا بدلہ لیا تھا۔ ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ امام علی مقام نے نماز کا وقفہ کرنے کے لیے پیغام بھیجا کہ جنگ روک دو تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ تو اس وقت ایک بدبخت حسین بن تمیم، یہ سواد کے ساتھ ہے، حسین بن تمیم نے کہا تھا، اس نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ لوگ تو باغی ہو، آپ نماز پڑھو یا نہ پڑھو آپ کو نماز کون سا فائدہ دے گی، آپ نماز پڑھو یا نہ پڑھو آپ کو کون سا نماز فائدہ دے گی۔ اس وقت حبیب بن مظاہر نے غیرت والا جملہ کہا، انہوں نے کہا
اور بدبخت لعین، تیرے جیسے بدبخت کو نماز فائدہ دے گی، نواس رسول کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، ابن رسول کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ تو بتا، یہ جو نماز میں درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد کون ہے؟ جن پہ نماز میں درود پڑھتا ہے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نماز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ حسین بن تمیم آگے بڑھا، اس نے آپ پر وار کیا، آپ نے اس سے واصل جہنم کیا، تو 20 یزیدیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہے، 20 یزیدیوں نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ اب آپ دیوانہ وار لڑ رہے ہیں، اور چشم تصور میں دیکھیں وہ صحابی رسول، وہ غیرت کے کوہ گراں، وہ عظیمت کا نشان لڑ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک شعر پڑھ رہے ہیں، دیوانہ وار مستانہ وار ایک شعر پڑھ رہے ہیں، انا حبیب و ابی مظہر انتم اعد و عدۃ وکسر فارس ہیجاء و حرب تسعر ونحن اوفى منکم واصبر ونحن اعلی حجۃ و ازہر حقا و اتقى منکم و ازہر۔ انا حبیب و ابی مظہر، فرمایا میں مظہر کا بیٹا ہوں، میں حبیب ہوں اور میرا باپ مظہر ہے۔ انتم اعد و عدۃ وکسر، ٹھیک ہے مانا کہ ہمارا دشمن تعداد میں ہم سے کئی گنا بڑھ کے ہے۔ فارس ہیجاء و حرب تسعر، اور میں وہ ہوں جس کی زندگی میدان جنگ میں گزری ہے، اور میں دشمن پر بجلی کی طرح برستا ہوں، بجلی کی طرح، شعلوں کی طرح لڑتا ہوں۔ میری زندگی میدان جنگ میں گزری ہے اور میدان جنگ کے شعلوں میں گزری ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تم تلواریں چلا کر یزید کے ساتھ وفا کرو گے، اور ہم گردنیں کٹا کر نواس رسول کے ساتھ وفا کریں گے۔ وَنَحْنُ أَوْفَى مِنْكُمْ وَاصْبِرْ، تم تلواریں چلا کر یزید کے ساتھ وفا کرو گے، اور ہم گردنیں کٹا کر نواس رسول کے ساتھ وفا کریں گے، اس وجہ سے ہم تم سے اعلیٰ ہیں۔ وَنَحْنُ أَعْلَى حُجَّةً وَاصْبِرْ، ہم تم لوگوں سے اعلیٰ ہیں اور ہم تم سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ حقا وَأَعْلَى مِنْكُمْ وَأَعْذَرْ، ہم اللہ کی بارگاہ میں زیادہ تقوی والے ہیں، زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ آپ کو شہید کر دیا گیا جناب حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر امام کے ایک ساتھی تھے عبداللہ بن وہب کلبی، یہ قریبی ایک قبیلے میں رہنے والے تھے، کچھ فاصلے پر ان کا علاقہ تھا، اور 15 دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، 9 بیاہتا تھے جناب وہب بن عبداللہ کلبی۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے سنا نواس رسول اس دشت میں موجود ہیں اور حق کا علم لیے ہوئے ہیں، تو گھر میں بیٹھا زندگی کے مزے لیتا رہے گا، جا جا کے نواس رسول کی خدمت میں اپنی جان ان کے قدموں پہ قربان کر۔ تو پھر جناب وہب بن عبداللہ کلبی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام کے جانثاروں میں شامل ہوئے، اور اپنی جان آفریں کے سپرد کی ہے امام کی خدمت میں، امام کی غلامی میں۔ اور جو شہداء تھے نا کربلا کے، ان شہداء کے سر تو شام لے جائے گے یزید کے پاس، لیکن وہب بن عبداللہ کلبی کا سر کاٹ کے ان کے علاقے میں بھیج دیا گیا، کیونکہ یہ قریب سے آئے تھے، کچھ فاصلے پر ان کی بستی تھی۔ ایک یزیدی تھیلے میں سر لے کر گیا وہب بن عبداللہ کے علاقے میں، لوگوں سے پوچھتا ہوا ان کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی، بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا تو یزیدی نے جوان بیٹے کا سر نکالا۔ ذرا اس ماں کا حوصلہ دیکھیں، ذرا اس ماں کی ہمت دیکھیں، یوں سر نکالا، کہا لے تو نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، لے تیرا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہو گئے، یہ کہہ کے سر ان کے ہاتھ پہ رکھا۔ ذرا اس ماں کا حوصلہ دیکھیں، اس ماں نے اپنے بیٹے کو تو دیکھا، مسکرائی، اور وہ سر واپس اس یزیدی کی طرف پھینکے، اس کے چہرے کا نشانہ لے کر پھینکے، اور کہا ہم جو چیز اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں پھر ہم وہ واپس نہیں لیتے، جو چیز ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے۔ اس زور سے جناب عبداللہ کا سر اس یزیدی کی کن پٹی سے ٹکرایا ہے، وہ زمین پر گرا، وہیں واصل جہنم ہو گیا ہے۔ شہادت کے بعد بھی ایک یزیدی کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ پھر امام علی مقام کے جانثاروں کی شہادت ہوئی۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ عشق و مستی کی اور وفا کی وہ داستانیں ہیں جو اپنے اندر محبت بھی لیے ہوئے ہیں اور طوالت بھی لیے ہوئے ہیں۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت مخصوص ہے، اس لیے طوالت کے خوف کے پیش نظر آج ہم یہیں پر گفتگو سمیٹیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں امام کے خانوادہ کے افراد، ان کی شہادت اور امام علی مقام کی شہادت، وہ انشاءاللہ ہماری
خصوصی ٹرانسمیشن ہوگی اور اس کا دورانیہ بھی قدرے طویل ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اگلا پروگرام امام مقام کے خاندان کے افراد اور پھر امام کی شہادت، اس کے حوالے سے ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري